لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين آئے ہمارا بارگاہ عریضاں بے کش پناہ خاتمہ دور رسالت فاتح باب شفاعت محبوب باوضاحت مطلوب بلند عزت مل جائے عاجزاں ماوائے بے کشاں حضور پر نور شفیع یوم النصور روحی فدا ہو جناب احمدی مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور علی نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات اللہ جل شانہ اپنے لاریب کتاب کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کی ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اچھوں کی صحبت یہ تمہیں بھلائی تک پہنچا دیتی ہے بنی اسرائیل میں یہ ایک ایسا گھر تھا یہ ایک ایسی عورت تھی اس گھر میں جو مفلسے کے باعث پریشان حال رہتی تھی اللہ کا ڈر دیکھیے اور خوف دیکھیے پھاکے پر پھاکا ہو رہا ہے بچے بھوک کے وجہ سے بلک رہے ہیں ماں کو دیکھتے ہیں تو یہی زبان پر بچوں کے ہوتی ماں کھانا دو شوہر کہتا ہے اپنے بیوی سے کہ جا کر کے کسی کے ہاں سے کچھ لے آؤ کچھ مانگ لاؤ بچوں کے کھانے کے لیے وہ عورت ایک تاجر کے پاس گئی اور اپنے بچوں کے بھوک کی وجہ بیان کرنے لگی کہ بچے ہمارے بھوک سے بے چین ہیں کچھ دے دو اللہ کے رضا کے لیے
تو تاجر کہتا ہے کہ تم بھی میری خواہش پوری کر دو، میں تمہیں بہت سارا مال دوں گا، بہت سارے تحائف دوں گا۔ اللہ کا ڈر دیکھیے، وہ عورت کانپ گئی، الٹے قدم گھر آئی۔ جب بچوں نے ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو پھر رونے لگی۔ ماں کیا کچھ کھانے کے لیے نہیں لے کر کے آئی ہو؟ ماں ماں ہوتی ہے، کلیجہ پھٹ جایا کرتا ہے۔ پھر گھر سے نکلی، اسی تاجر کے پاس گئی اور کہا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دے دو۔ وہ تاجر پھر وہی جملہ کہا کہ تم بھی ہمارے دل کی خواہش پوری کرو اور بہت سارا غلہ، بہت سارا مال میں تمہیں دے دوں گا۔ آخر کار میں وہ عورت اس بات پر راضی ہوئی کہ ٹھیک ہے چلو۔ جب وہ دونوں ایک تخلیے میں پہنچے تو عورت کانپنے لگی، لرزدہ اندام ہو گئی، کانپنے لگی۔ وہ تاجر کہتا ہے یہ بتاؤ ہمارے اور تمہارے سوا اس بند کمرے میں کوئی اور نہیں ہے، پھر کس سے تم ڈر رہی ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہا اے صاحب مال سنو، مانتی ہوں کہ ہم دونوں تخلیے میں ہیں، ہم دونوں بند کمرے میں ہیں، کمرے میں تالا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں اس وحدہ لا شریک سے ڈرتی ہوں جو ہمیشہ سب کے سامنے جو ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہا کرتا ہے۔ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ مرد تاجر فوراً کانپ گیا اور اپنے پورے بد ارادے سے باز آ گیا اور کہا جب تو غربت کے عالم میں رب سے اتنا ڈرتی ہے تو اللہ نے ہمیں تو مال و دولت دیا ہے، ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے۔ بہت سارا مال غلہ دے کر کے جب اس عورت کو واپس کر دیا، اللہ اکبر، اس عورت نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے مولا جیسے ہماری عزت کی تو نے حفاظت فرمائی ہے ایسے اس تاجر کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، اس عورت کی دعا قبول ہوئی۔ جب اس تاجر کا انتقال ہوا، جب وہ تاجر انتقال کر گیا، اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا وہی ایک نیکی جو میں نے عورت کے ساتھ کی اور اللہ کا خوف میرے دل میں آیا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کے سبب سے میری مغفرت فرما دیا ہے۔ اب آپ بتاؤ مسلمانوں، میں نہیں کہتا آج اگر اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں ہوتا تو آپ نماز چھوڑتے؟ اگر آج اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں ہوتا تو ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی چغل خوریاں کرتے۔ اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہوتا اللہ اکبر تو پڑوسیوں کو ستاتے نہیں، بلکہ اللہ کا خوف نہیں آپ کے دل میں رہا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، رب فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِهِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اسی بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ایسا تھا جو ایک عورت پر، ایک لڑکے پر فریفتہ تھا۔ لڑکی نہایت حسین و جمیل تھی، اس سے محبت کرتا تھا۔ آپ غور کریں مسلمانوں، آج ذرا سا حسن دیکھ لیتے ہیں، آج ذرا سا ہمارے پاس مال آ جایا کرتا ہے، آج ذرا سے ہمارے کچھ اللہ اکبر شہرت ہو جایا کرتی ہے تو اپنے آپ کو ہم بھول جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر مال آتا ہے تو انسان گمراہ، یہاں تک کہ گمراہ ہونے کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی دولتوں سے پناہ مانگو اور دعا کرو
کرو مولا اگر دولت ہمیں دے تو عثمان غنی والی دولت عطا فرما دے، ورنہ ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے مسلمانوں، یہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو الوداع کہنا ہوگا۔ ہم کس چیز پر ناز کر رہے ہیں؟ اپنے تندرستی پر ناز کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز پر ناز کر رہے ہیں؟ اپنے دولتوں پر ناز کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز پر ناز کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اپنے مال و ملال پر ناز کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھو اللہ اکبر، وہ نوجوان اس لڑکی پر فریفتہ ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے گھر والے کہیں جانے لگے، لڑکی بھی ساتھ ساتھ جانے لگی۔ جب اس نوجوان کو خبر ہوتی ہے، نوجوان اس کا پیچھا کرتا ہے، ایک جگہ پڑاؤ پڑا، سارے گھر والے اللہ اکبر لیٹ گئے، قافلے والے لیٹ گئے۔ وہ نوجوان آیا اس لڑکی کے پاس اور کہا کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں؟ یہاں تک کہ اگر میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں تو میں بے چین رہا کرتا ہوں، بتا میں تیرے پیچھے پیچھے قافلہ کے پیچھے پیچھے میں تجھ تک پہنچا۔ عورت نے کہا جا کر کے دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے خیمے میں۔ وہ نوجوان گیا اور خیمے کا چکر لگایا، واقعی سب لوگ کھراٹے لے رہے تھے، سب لوگ سو رہے تھے۔ نوجوان آیا، خوشی کی انتہا نہ رہی، لڑکی نے کہا جا کر کے دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ نوجوان آیا، کہا سب تو سو رہے ہیں، کہا اس رب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے؟ اے نوجوان، جتنا تم مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس اللہ سے ڈرتی ہوں جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس رب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ نوجوان فوراً توبہ کرتا ہے اور الٹے قدم اپنے گھر آتا ہے۔ رات میں جب سوتا ہے، اللہ اکبر، وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا کہ جا کر کے کہہ دو اس نوجوان کے دل میں میرا خوف آ گیا، اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اس کے لیے میں نے جنت میں ایک محل عطا فرما دیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ہے، لیکن اللہ اکبر، ذرا دیکھو آپ اپنے آپ کو دیکھو، آج ہم کس چیز پر ناز کر رہے ہیں یار؟ آج ہم ہماری مسجدیں ویران ہیں، عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، عمر 45 سال کی ہو گئی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں جس کی داڑھی سفید ہو گئی اور وہ مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا تو جان لو کہ اس کا قدم جہنم کے دروازے تک پہنچ چکا۔ یہ میں نہیں کہتا، لیکن بہانا چاہیے، ان کو کیا کریں؟ آج پیر میں تکلیف ہے، کل پیٹ میں تکلیف ہے، آنکھ سے نہیں، کب تک تمہاری یہ مکاریاں چلیں گی؟ ایک نہ ایک دن اس قبر میں جانا ہے، کالی کوٹری میں سونا ہے، یہ عہد کر لو مسلمانوں۔ میں یا اللہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرا نافرمانی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تو جہاں کہے گا میں جھک جاؤں گا، جس سے تو منع فرما دے گا میں باز آ جاؤں گا۔ ہمارے اندر تو یہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے آج ہمارا طریقہ کچھ الگ بدل رہا ہے، اور معاذ اللہ گناہ تو کرتا ہے، گناہ کا اعلان بھی کر رہا ہے، گناہ کرتا بھی اور گناہ کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور افسوس کا مقام کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں، زندگی چند روزہ ہے، جا کر کے ان لوگوں سے پوچھو جو قبروں میں جا کر کے پڑے، کیا ان کے حالات سے آپ واقف ہیں؟ نہیں، حکم ہے اللہ اکبر کہ اگر ان کے حالات سے آپ واقف ہو جاؤ تو ہمیشہ کھانا پینا چھوڑ دو گے، اللہ اکبر، مسکرانا چھوڑ دو گے۔ آج عمریں پکار کر کہہ رہے ہیں اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہے، تم غفلت میں گزار کر کے اپنی زندگی کو نہ آنا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ دعا کرو اے مالک و مولا سب کو چھوڑ جائے لیکن تیرے پیارے محبوب کا دامن کرم دونوں جہان میں نہ چھوٹنے پائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر سرکار کا دامن کرم آپ کے ہاتھوں میں رہا، یہ میں ضمانت دیتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور حشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں، وہی ہے اللہ اکبر،
حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، ان کا یہ سلسلہ تھا جب کہیں برائی ہوتی آپ جاتے اپنی زبان سے منع کر دیتے، اے لوگوں ایسا کام آپ نہ کرو جس سے قیامت کے دن آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، آپ کو پچھتاوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی شہر میں ایک بازاری عورت آ گئی، ایک بازاری عورت آئی، وہ نوجوان جو آپ کے پاس آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، مسئلہ مسائل سیکھنے کے لیے، اب اسی شہر میں بازاری عورت کے پاس جانے لگے۔ جب آپ نے دیکھا اب تو نوجوان ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، اب پتہ لگوانا شروع کیا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضور ایک بازاری عورت آئی ہے، وہ نوجوان اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے بات کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسلح کو لیا، بولو یا سبحان اللہ، مسلح کو لیا۔ ارے دل بدل دینا اللہ کا کام ہے، بتانا اور سمجھانا ہے بڑے بڑے علماء کا کام ہے، ہم جیسے گنہگاروں کا کام ہے، اور دل کی دنیا بدل دینا تو اللہ کا کام ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مسلح کو لیے اور لے جا کر کے اس بازاری عورت کے دروازے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ اب وہ جو نوجوان روزانہ آتے تھے اللہ اکبر دور سے دیکھتے ہیں امام حضرت بایزید بستامی کا مسلح وہاں بچھا ہوا ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تصویر لے کر کے سارے نوجوان واپس چلے جایا کرتے ہیں۔ آخرکار میں اس بازاری عورت اپنے خادمہ کو بھیجتی ہے اور کہتی دروازے پر جا کر کے دیکھو کوئی نوجوان آیا کہ نہیں آیا، میرے جال میں پھنسنے کے لیے کوئی نوجوان تیار ہے کہ نہیں تیار ہے۔ وہ خادمہ آتی تو کیا دیکھتی ہے، ایک سفید داڑھی والے بزرگ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے مسلح پر کچھ رب کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اس اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ وہ عورت خبر لے کر کے اندر آئی بازاری عورت کے پاس اور کہتی ہے اے مالکہ آج ایک بابا آیا ہے، مسلح پر بیٹھ کر کے کچھ اپنے تسبیح پر پڑھ رہا ہے۔ وہ بازاری عورت کہتی ہے کہ جا کر کے ان بابا سے کہہ دو کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے، مسجد کا دروازہ نہیں ہے بلکہ یہ طائف خانہ ہے، یہاں بازاری عورت رہتی ہے، یہاں سے وہ نکل جائیں۔ وہ عورت کہتی بابا آپ یہاں سے چلے جاؤ، نوجوان کو آپ آنے دو۔ کہاں نہیں، جا کر کے اپنے مالکہ سے پوچھ لے آج کی رات اس کی قیمت کیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ بازاری عورت کا خادمہ جاتی اور کہتی ہوں بابا تو کہتا ہے کہ جا کر کے اپنے مالکہ سے پوچھ لو کہ آج کی رات تمہاری قیمت کیا ہے۔ اس نے جو قیمت بتائی اللہ اکبر، وہ خادمہ آئی اور بایزید بستامی کو بتا دیا کرتی ہے آج کی رات اتنی قیمت ہے۔ آپ نے مسلح کے نیچے سے اٹھا کر کے ادا کر دیا اور کہا جا کر کے اپنے مالکہ سے کہہ دے کہ وہ وضو اور غسل کر لے اور خوشبو لگا لے، میں اس کے پاس آ رہا ہوں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ نوجوان کہنے لگے وہ تو بابا بھی جا چکے ہیں، اب بازاری عورت کے پاس اللہ اکبر وہ خادمہ وہ مالکہ بازاری عورت جو ہے وضو کرتی ہے، غسل کرتی ہے، پاک صاف کپڑے پہنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی گئے اور کہنے لگے آج کی رات تو میری ہو گئی ہے، میں نے تیری قیمت کو ادا کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہاں بابا آج رات میں آپ کی ہو گئی ہوں، اب میں آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ ایک مسلح بچھواتے ہیں اور کہتے تو اسی مسلح پر کھڑی ہو جا، جو میں کہتا ہوں اللہ اکبر وہی کہے۔ وہ بازاری عورت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے کہا، وہ بازاری عورت کہتی ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا، سورت ملانے کے لیے کہا، پھر کہتے ہیں کہو اللہ اکبر۔ جب وہ بازاری عورت اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتی ہے، حضرت بایزید بستامی نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بارگاہ الہی میں دعا کیا تھا مالک و مولا تیرے بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، اس کے دل کی دنیا بدل دینا تیرا کام
ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جب وہ بازاری عورت جھکتی ہے, اللہ نے فرمایا سنو بتانا تمہارا کام تھا, ہدایت دے دینا میرا کام ہے. اے مسلمانوں رخ کرو مسجدوں کی, سچے دل سے توبہ کر لو, رب کی رحمتیں تمہاری انتظار میں ہیں. اس رب کے بارگاہ میں اپنا لو تو لگا کر کے دیکھو, اس رب کی خشیت کو اپنے دل میں پیدا کر کے تو دیکھو. اللہ اکبر. جب نا امید ہو جایا کرو, لمبے سجدے کر لیا کرو اور کہو مالک و مولا, سارے لوگوں نے تو جواب دے دیا ہے, تو ہی حام و ناصر ہے, تو ہی میرا مالک حقیقی ہے, مولا تو ہی مدد کرنے والا ہے. تو لہذا اے مسلمانوں اپنے اندر آپ رونا پیدا کرو, اپنے اندر آپ خلوص للہیت پیدا کرو, اپنے اندر اخلاص پیدا کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. یہ زمانہ آج ہم پر بھوکتا ہے, کہتے مسلمان ہے وہ مسلمان ہے صاحب. ایک دور ایسا تھا مسلمانوں, عمر فاروق اعظم کا دور ہے. اللہ اکبر. جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا اور آتے جاتے راستے میں اسے ٹوکتا تھا, میں نے تجھے اپنا دل دیا, میں نے تجھے اپنا دل دیا. عورت انسنی بن کر کے چلی جایا کرتی تھی. ایک دن جا کر کے آگے کھڑا ہو گیا, کہتا کہ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی ہے, وجہ کیا ہے, بات کیا ہے. کہا ہاں ایک شرط پر میں تجھ سے نکاح کروں گی, 40 وقت کی نماز تو حضرت عمر فاروق اعظم کے ابتدے میں ادا کرنا. بولو یا رسول اللہ. 40 وقت کی نماز تو خلیفہ وقت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے ابتدے میں ادا کر لے, پھر میں تیری ہو جاؤں گی, میں تجھ سے نکاح کر لوں گی. وہ نوجوان مسلسل 40 دن 39 دن نماز پڑھتا رہا, 39 دن خلوص للہیت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. 40 دن کا انتظار وہ لڑکی کرنے لگی, اب نوجوان آئے گا, اب وہ نوجوان آئے گا. جب 40 دن پورا ہوا وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے, کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. تو اس نوجوان نے کہا سنو ابھی تک تو تم سے محبت کرتا تھا, اب اللہ اور رسول سے محبت کرنے لگا ہوں. اے مسلمانوں تو نماز ایک ایسی چیز ہے, جب جھکو گے رب کی رحمتیں تم پر سونو بھادوں کی طرح برسیں گی. یہ دنیا چند روزہ ہے, اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو سیدھا فرمائے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.